کیفی بنیادی طور سے نظم کے شاعر ہیں. غزل بھی وہ اس لیے کہہ لیتے ہیں کہ اودھ کی پرورش ہے اور اودھ کی ہوا میں غزل موجود ہے، بغیر اس کے گزارا نہیں ہے، لیکن بنیادی طور سے وہ غزل کے شاعر نہیں ہیں. اور ان کا جتنا بھی ان کی دین ہے، جتنا کنٹریبیوشن ہے، وہ نظم کے میدان میں ہے. فیض، مخدوم، مجاز، نون میم راشد اور جذبی، جانثار اختر اور میں، یہ 7 کا گروپ تھا. اس کے بعد کیفی آئے ہیں سن 1942 میں. ان کے ساتھ ساحر لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، احمد لطیف قاسمی اور اس طرح کے لوگ تھے جو بڑے مشہور نام ہیں. تو کیفی نے جو شاعری کی وہ زمانہ دراصل ایجیٹیشنل شاعری کا زمانہ تھا. اقبال کا دور ختم ہو چکا تھا، جوش مالیہ آبادی کی آواز گونج رہی تھی اور کمیونسٹ پارٹی جو تھی وہ میدان میں تھی اور ترقی پسند تحریک جوان ہو رہی تھی. اور اس لیے وہ جو ایجیٹیشنل شاعری تھی اس کے لیے کیفی کی آواز، کیفی کی شخصیت اور ان کے پڑھنے کا انداز بہت ہی خاص چیز تھی جو کہ کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی. آج بھی کیفی کی آواز میں وہی پرانی کھنک باقی ہے. ان کی رومانٹک نظموں میں ایک نظم مجھے بہت پسند ہے جو کیفی نے کبھی نہیں سنائی، میں نے کبھی مشاعروں میں ان کی زبان سے نہیں سنی، اور وہ نظم ہے، اس مصرعے سے شروع ہوتی ہے: جب بھی چوم لیتا ہوں ان حسین آنکھوں کو، 100 چراغ اندھیرے میں جگمگانے لگتے ہیں. کیفی کی میں 2 نظموں کا نام لوں جس میں سے ایک تو ہے مکان اور دوسرے ہے ابن مریم. اس میں جو کیفی نے امیجری دی ہے وہ بڑی تازہ ہے اور وہ بہت اوریجنل ہے، اور وہ امیجری دراصل آج کے عہد کی امیجری ہے، آج کی نظم کی امیجری ہے، اور وہ کیفی کا کنٹریبیوشن ہے. نہیں کمال تھا. آپ کو سنے تم جمع ہوئے یہاں پہ. جناب صدر اور خواتین و حضرات، میری طبیعت اچھی نہیں تھی، اس کے باوجود جب تک مشاعرہ رہا میں بیٹھا رہا ہوں. اب میں سمجھتا ہوں مشاعرہ بھی ختم ہو چکا ہے اور مجھے ختم ہونے سے پہلے فرصت دیں آپ تو اچھا ہے، اس لیے کہ اب مقطع اس مشاعرے کا پیرزادہ صاحب کو پڑھنا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اب وہ اپنا کلام سنائیں اور اس پر اختتام ہو مشاعرے کا، اور مجھے اب آپ فرصت دیں اس لیے کہ مجھ میں نہیں رہی. اگر غزل کے کچھ اشعار تبرکن نہیں، اب جب میں وہ آپ تو پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیجئے. اگر آپ واقعی سننا چاہ رہے ہیں تو میں اب نظم سناؤں ایسی جو میں خود سنانا چاہ رہا ہوں. عطا ہو. بسم اللہ. اور وہ شکریہ حضور. یہ نظم ہے، ملاحظہ ہو، عنوان ہے مقتل بیروت. اے صبا لوٹ کے کس شہر سے تو آتی ہے، اے صبا لوٹ کے کس شہر سے تو آتی ہے، تیرے ہر جھونکے سے بارود کی بو آتی ہے. اے صبا لوٹ کے کس شہر سے تو آتی ہے، تیرے ہر جھونکے سے بارود کی بو آتی ہے. خون کہاں بہتا ہے انسان کا پانی کی طرح، جس سے تو روز یہاں کر کے وضو آتی ہے. خون کہاں بہتا ہے انسان کا پانی کی طرح. اے صبا لوٹ کے کس شہر سے تو آتی ہے، تیرے ہر جھونکے سے بارود کی بو آتی ہے. خون کہاں بہتا ہے انسان کا پانی کی طرح، جس سے تو روز یہاں کر کے وضو آتی ہے. شعر دیکھیے گا. دھجیاں تو نے نقابوں کی گنی تو ہوں گی، دھجیاں تو نے نقابوں کی گنی ہو، یوں ہی لوٹ آتی ہے یا کر کے رفو آتی ہے. کیا کہنے کے دھجیاں تو نے نقابوں کی گنی تو ہوں گی، یوں ہی لوٹ آتی ہے یا کر کے رفو آتی ہے.
واہ واہ. اب یہ سبا کا جواب سنیے گا کہ ایھا الناس فلسطین کی آواز سنو. ایھا الناس فلسطین کی آواز سنو. جان پر کھیلتے ہیں، جان پر کھیلیں کس طرح سے جانباز سنو. سر کٹاکے ہوئے جو لوگ سرفراز سنو. اب شاعر پھر کہتا ہے اے صبا اب ہو جو بیروت کی گلیوں میں گزر اور تیرے سامنے آ جائے کوئی تازہ کھنڈر، اس سے کہہ دینا کہ شاعر کا بھی سینہ ہے فگار. اس سے کہہ دینا کہ شاعر کا بھی سینہ ہے فگار. ہل گیا کوہ ہمالا جو سنی تیری پکار. ہل گیا کوہ ہمالا جو سنی تیری پکار. اس سے کہہ دینا کہ شاعر کا بھی سینہ ہے فگار. ہل گیا کوہ ہمالا جو سنی تیری پکار. بے خبر اتنے نہیں تم کہ یہ معلوم نہ ہو. بے خبر اتنے نہیں تم کہ یہ معلوم نہ ہو. تخت پر کون یزیدوں کو بٹھا دیتا ہے. تخت پر کون یزیدوں میری کیوں مانو گے یہ پوچھ لو ہتھیاروں سے. میری کیوں مانو گے یہ پوچھ لو ہتھیاروں سے. کون وہ لوگ ہیں دشمن ہیں جو آزادی کے. کون وہ لوگ ہیں دشمن ہیں جو آزادی کے. نام بتلائیں گی بیروت کی زخمی گلیاں. کون درپے ہوا لبنان کی بربادی کے. شعر سنیے گا. ایک ایک بوند کو جس وادی میں ترسے تھے حسین. ایک ایک بوند کو جس وادی میں ترسے تھے حسین. تیل کے چشمے ہیں ناسور اسی وادی کے. ایک ایک بوند کیا بلیغ اشارہ ہے، کیا بلیغ اشارہ ہے. ایک ایک بوند کو جس وادی میں ترسے تھے حسین. تیل کے چشمے ہیں ناسور اس کی وادی کے. شمر ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے، ملعون بھی ہے. وہ ہے کیا شمر کو خنجر جو تھما دیتا ہے. شمر ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے، ملعون بھی ہے. وہ ہے کیا شمر کو خنجر جو تھما دیتا ہے. کب اٹھائے گا خدا حشر خدا ہی جانے. آدمی روز کوئی حشر اٹھا دیتا ہے. کب اٹھائے گا خدا حشر خدا ہی جانے. آدمی روز کوئی حشر اٹھا دیتا ہے. کب اٹھائے گا خدا حشر خدا ہی جانے. آدمی روز کوئی حشر اٹھا دیتا ہے. میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور مجھے اپنے ملک پر جو ناز ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ عرب کا ساتھ دیا ہے اور اس کی ہر تحریک اور اس سے اس کی وابستگی رہی ہے، جذباتی بھی عملی بھی ہر اعتبار سے. یہ بھی ملاحظہ ہو کہ جتنے کانٹے بھی بچھانا ہو بچھا لے کوئی. تیری راہوں سے الگ ہوں گے نہ راہیں اپنی. جتنے کانٹے بھی بچھانا ہو بچھا لے کوئی. تیری راہوں سے الگ ہوں گے نہ راہیں اپنی. غم نہ کر ہاتھ اگر تیرے قلم ہو جائیں. جوڑ دیں گے تیرے بازو میں یہ باہیں اپنی. غم نہ کر ہاتھ اگر تیرے قلم ہو جائیں. جوڑ دیں گے تیرے بازو میں یہ باہیں اپنی. غم نہ کر ہاتھ اگر تیرے قلم ہو جائیں. جوڑ دیں گے تیرے بازو میں یہ باہیں اپنی. شکریہ جناب. تبرکن. اب میں دے رہا ہوں آپ کو لیکن ایک نظم اور سنانے. جی. اب ایک نظم میں سنانا چاہ رہا ہوں چونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں مشاعرے میں بڑے احترام اور عزت بڑے احترام سے بات کر رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں اور وہ اتنی دلچسپی لے رہی ہیں شعروں سے جتنے ہمارے بھائی اور بزرگ لے رہے ہیں. تو ایک نظم میں عرض کر رہا ہوں. اس کا عنوان ہے عورت. واہ. ملاحظہ ہو نظم ملاحظہ ہو کہ ہم جب آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے ہندوستان میں یا اس پورے بر صغیر میں تو اس وقت ہمارے بہت سے ترقی پسند شاعر بھی صرف یہیں تک پہنچے تھے
کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھیے اس وقت محبت کی باتیں نہیں کرو، ہم جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، جب واپس آئیں گے تو اطمینان سے بیٹھ کے محبت کریں گے۔ تو میں یہ سوچا کرتا تھا اس وقت، ظاہر ہے میری شاعری کی ابتدا تھی، میں سوچتا تھا کہ یہ اکیلے جو لڑنے جا رہے ہیں سورما، یہ واپس آئیں گے یا ان کی خبر آئے گی؟ تو میرا نقطہ نظر کیا ہے وہ اس نظم میں ملاحظہ کیجیے گا کہ قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہے آج، قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہے آج، حوصلے وقت کے اور زیست کے یک رنگ ہیں آج، آپ گینوں میں تپاں ولولے سنگ ہیں آج، حسن اور عشق ہم آواز و ہم آہنگ ہیں آج، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں، زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلنے میں ہے نہ خط خمیں گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک نشانی ہی نہیں،